جی السلام علیکم۔ چند دن پہلے کی بات ہے کہ یہ خبر چلی کہ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما مراد سعید کے بھائی کو کچھ نامعلوم افراد اٹھا کے لے گئے ہیں۔ وہ نامعلوم جن کو پوری قوم جانتی ہے کہ یہ نامعلوم کون ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ مراد سعید ایک الزام کے تحت جو ان کے خلاف کیسز درج ہوئے اس میں گرفتاری نہیں دے رہے تھے۔ الزام کیا ہیں وہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ وہ الزام توہین کے الزام ہیں کہ مقدس گائے کی توہین کی گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک دو دن پہلے خبر چھپی کہ اسلام آباد سے پاکستان تحریک انصاف کے ہی ایم این اے علی نواز اوان صاحب کے جو خود وہ بھی گرفتار نہیں ہو رہے، تو ان کی گرفتاری کو یقینی بنانے کے لیے یا اس کو قابل عمل بنانے کے لیے ان کے بھائی جن کا کسی معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں، ان کو ان کی فیملی اور فیملی کی خواتین ممبرز کے سامنے ذلیل و خوار کر کے گرفتار کیا گیا۔ گرفتاری کے اوپر میں نہیں بات کر رہا، آج کی جو گفتگو ہے وہ گرفتاریوں پر نہیں ہے، وہ گمشدگیوں پر ہے۔ تو گرفتار پوری دنیا کے سامنے کیمرے کے سامنے گرفتار ہوئے، اور اسلام آباد کی پولیس کے سربراہ جو صاف ظاہر ہے ان کا چہرہ دنیا کے سامنے آ گیا، اور وہ جو بھی کیریئر گزار کے آئے ہیں، اب جو باقی کی زندگی وہ اپنے آپ کو، اپنی عوام کو اور اپنے خدا کو وہ منہ دکھائیں گے کہ وہ چند لوگوں کے پریشر یا دباؤ میں آ کے کس طریقے سے ظلم کے ایک نظام کو قائم کرنے میں ظالم کے وہ دستے بازو بنے ہوئے ہیں۔ وہ آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی اسلام آباد پولیس بتاتی ہے کہ جی کوئی گرفتاری نہیں کی گئی۔ ہم نے دیکھا کہ سابقہ حکومت میں بہت اہم رول ادا کر رہے تھے، اس وقت کے اکاؤنٹیبلٹی کے مشیر تھے شہزاد اکبر۔ شہزاد اکبر صاحب بیرون ملک ہیں، پاکستان سے باہر گئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی مطلوب ہیں۔ اب مطلوب کس کیس میں ہے اس کا کسی بندے کو کچھ نہیں پتا۔ جن کو پتا ہے ان کو پتا تو ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس بہت سی ایسی معلومات اور بہت سی ایسی دستاویزات ہیں جو موجودہ حکمرانوں کو ننگا کرتی ہیں، جو موجودہ حکمرانوں کے سینوں سے کپڑے اتار کے ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرتی ہیں کہ انہوں نے کب کب کیا کیا چوری کی۔ ایک ایک شواہد، ایک ایک ثبوت ان کے پاس موجود ہے۔ میرا شہزاد اکبر صاحب سے اختلاف رہا اور ان کی بہت سی باتوں کو میں غلط سمجھتا تھا اور غلط سمجھتا ہوں، جو کہ یقینی طور پہ ایک سیاسی جماعت سے وابستگی کی وجہ سے انہوں نے بہت سی باتیں غلط کی ہوں گی، لیکن انہوں نے بہت سا کام بھی کیا، اور ان کا جو کام اچھا کام ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس سے اسٹیبلش ہو رہا ہے۔ ہم نے صرف یہ چیز تو صاف ظاہر نہیں دیکھنی ہوتی کہ ایک بندے نے ایک بات کر دی ہے، اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اس کی بات کبھی سننی نہیں ہے۔ اگر اس بندے کے پاس دستاویزی شواہد ہیں آپ کے کرتوتوں کے، تو وہ بندہ کس طریقے سے غلط ہو گیا، اس بندے کو آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ یا وہ بندہ صرف اس لیے مورد الزام ٹھہرے یا اس لیے سزا بھگتے کہ اس نے آپ کے اوپر الزام لگا کے کوئی تحقیقات کی ہیں یا کسی تحقیقات کا حصہ بنا ہے؟ جس طرح آپ اپنے اوپر تنقید کرنے والے صحافیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، اسی طرح آپ ہر شعبے میں جس شخص نے آپ کے حوالے سے کسی طرح کی کوئی تحقیقات کی ہیں، آپ اس کو مثال بنانا چاہتے ہیں، نشان عبرت بنا دینا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ مطلوب ہے اب شہزاد اکبر صاحب بھی کہ انہوں نے شہنشاہوں کے خلاف جرت کی، ان کی کرپشن کی تحقیقات کرنے کی، تو اب چونکہ وہ سامنے نہیں آ رہے تو بہت عرصے سے ان کے بھائی کو بھی اٹھا لیا گیا ہوا ہے، اور ادارے اور پولیس جو ہے وہ عدالتوں میں آ کے یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں اٹھایا یا ہم نے گرفتار نہیں کیا۔ آگے چلتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ جو سابقہ وزیر اعظم تھے عمران خان، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، پرنسپل سیکرٹری ملک کا طاقتور ترین بیوروکریٹ ہوتا ہے۔ مجھے ان کی پرسنالٹی، ان کی ذات سے کچھ لینا دینا نہیں۔ انہوں نے کچھ اچھا کیا، برا کیا، غلط کیا، وہ چیز سامنے آئے، ان پہ الزام لگے، ان کو سزا، ان کے خلاف کارروائی ہو، ان کو سزا ہو، میرا کچھ لینا دینا نہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کس طریقے سے ایک اتنے اہم بیوروکریٹ کو، جو اتنے اہم عہدے پہ رہا گیا، اس ملک میں کسی انسان کی وقت یا حیثیت کیا ہے، میں اس طرف آؤں گا کہ باقی لوگوں کی کیا حیثیت یا وقت ہے۔ ابھی میں جان بوجھ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ اتنے اہم عہدوں پر رہے ہوئے شخص کو بھی جب اسلام آباد جیسے فیڈرل کیپٹل جیسے کے اندر، اسلام آباد جیسے شہر کے اندر سے اٹھایا گیا اور عدالتوں کو بتایا گیا، عدالتوں کو ہم نے نہیں اٹھایا، ہمارے پاس نہیں ہے،
اور اس کے اوپر کیا معاملات چل رہے ہیں اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں. لیکن اس سے پہلے 5ویں نمبر پہ آپ آ جائیں تو ایک صحافی عمران ریاض خان جو کہ لاہور میں ان کا بنیاد ہے, اور آپ دیکھیں کہ ان کو اس وقت جب سے یہ آپریشن سٹارٹ کیا گیا 9 مئی کے بعد, اس وقت سے ان کو اٹھا کے غائب کر دیا گیا, اور ان کے گرفتار کیے جانے کی ویڈیو بھی ہے, جو بندہ ان کو گرفتار کر رہا ہے اٹھا رہا ہے, اور اس کے بعد جب وہ کسی جیل میں جاتے ہیں اور جیل سے پھر ان کو جو بندہ لے کے جا رہا ہے وہ ایک ہی بندہ ہے, اس کی تصویر بھی موجود ہے, وہ ایک ہی بندہ ہے, اور وہ صاف ظاہر ہے سارا کچھ سب کے سامنے ہے. لیکن صاف ظاہر ہے کہ ظلم کے نظام کے تحت ان صاحب کو بھی آج کے دن تک, اگر آپ کو ان کی بات سے اتفاق نہیں ہے آپ ان کی بات کا جواب دے دیں, 100 مرتبہ وہ غلط بات کریں, آپ 100 مرتبہ ان کی بات کو غلط کہہ دیں. یہ کون سا رویہ تھا؟ آپ تو ہمیشہ یہ بتاتے رہے کہ جی ہم تو بڑے جمہوریت پسند ہیں, ہم تو فریڈم آف ایکسپریشن کے بڑے قائل ہیں. یہ قائل تھے آپ, یہ کیا آپ نے ان لوگوں سے جو آپ کے اوپر تنقید کرتے تھے, جو آپ کو برا بھلا کہتے تھے. اگر کوئی ایسا الزام لگا دیا تھا عمران ریاض خان نے آپ کے اوپر, تو آپ ان کو دعویٰ بھیجتے, نوٹس بھیجتے حد کے عزت کا, ان کے خلاف کارروائی کرتے, جیسا کہ آپ نے چند لوگوں کے خلاف کی بھی صحیح. خوف کیا تھا آپ کو عمران ریاض خان سے؟ مجھے حیرانگی ہوتی ہے ویسے ان کے وکیل کا جو رویہ ہے سوشل میڈیا کے اوپر, وہ کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے. وہ کوئی بندہ بھی بات کرے تو وہ کہتے ہیں انہیں چپ چپ چپ, کوئی بات نہیں کرنی, وہ بالکل ٹھیک ہے آپ بس چھوڑ دیں. مطلب بیسیکلی ظلم کے اس نظام کو جسٹیفائی کرتے ہیں وہ صاحب, حالانکہ وہ وکیل ہیں, قابل احترام قانون دان ہوں گے یقینی طور پہ, میرے لیے عزت کے جذبات ہیں ان کے لیے, لیکن وہ ان کو شاید سمجھ ہو, کوئی بندہ ان کو بتا سکے کہ ان کی خاموشی اس وقت سب سے بہتری, ان کو کوئی ضرورت نہیں کسی کو اطلاع دینے کی کہ جی بالکل سیف ہیں, آپ بالکل خاموش ہو جائیں, آپ کوئی بات نہ کریں. بھی کیا مطلب بات نہ کریں؟ آپ اس ظلم کے نظام کو ایک وکیل ہوتے ہوئے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کے دستے بازو بن رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات نہ کریں, وہ کہا مجھے پتا ہے میرا رابطہ ہے وہ ٹھیک ہے. عجیب بات ہے یار, یہ کوئی بات ہے کرنے والی, یہ مذاق ہے, اس سے بدترین مذاق میں نے کبھی نہیں ہوتے دیکھا. آپ چلیں, عمران ریاض خان جس حالت میں بھی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہتری کرے اور وہ سامنے آئیں اور دوبارہ سے اپنا جو پروفیشنل کام ہے وہ شروع کر سکیں. میں نے یہ 5 لوگوں کی مثال آپ کے سامنے رکھی. ہمارے ہاں سیاسی کارکن معاشرے کا سب سے ایکٹیو رکن ہوتے تھے. سیاسی کارکن ہمیشہ اچھی بات کرتے تھے, جمہوری بات کرتے تھے. آج کے دن پاکستان ایسی نہج پہ پہنچ گیا ہے کہ جمہوریت پسندوں کا یا سیاسی کارکنوں کا ذہنی لیول, ذہنی طور پہ اتنے مفلوج ہو چکے ہیں. پتہ نہیں کن خاندانوں سے اور کن فیملیز سے یہ لوگ آتے ہیں, تعلق رکھتے ہیں, ان کی تربیت کس طرح کے ماحول میں ہوئی ہے, کیسے گندے ماحول میں ہوئی ہے کہ وہ اب دیکھیں, وہ میں دیکھ رہا تھا کہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ اعظم خان پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں. ارے بھائی, اگر وہ پریس کانفرنس کر بھی دیں, اگر وہ کہہ بھی دیں کہ جی فلاں منسٹر نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا, پورا ملک لوٹ لیا, پورا ملک کھا گئے, یا اتنے قتل کر دیے, ان کی کسی بات کی کوئی اہمیت ہوگی؟ وہ جن کے قبضے میں ہیں, جن کی حراست میں ہیں, جس طریقے سے ان کو غائب کیا گیا, یہ ملک ہے جہاں پہ نہ قانون ہے نہ آئین ہے, جہاں پہ ملک کا ایک سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو دا پرائم منسٹر جو غائب ہے اور کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے, اور الٹا یہ خبریں لیک کی جا رہی ہیں کہ وہ پریس کانفرنس. ارے پریس کانفرنس کریں, آئیں, ایک بار نہیں 100 بار کریں. دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے خبریں چل رہی تھیں, آج میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا کہ جی وہ کوئی حکمرانوں کے حق میں اور عمران خان کے خلاف کوئی بیان, کس حوالے سے عمران خان کے خلاف وہ بیان دیں گے؟ ان کے بھائی کو اپنے اتنے لمبے عرصے سے غائب کیا ہوا ہے. کیا آپ کے کسی ایکٹ کی کوئی جسٹیفیکیشن بنتی ہے؟ جس ظلم کی انتہا پہ آپ جا چکے ہیں, جس طریقے سے آپ شہریوں کے حقوق کو غصب کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ سیاسی ناقدین, سیاسی مخالفین کو دبا رہے ہیں, کیا یہ سب کچھ کر لینے کے بعد اگر کوئی بندہ سامنے آ کے بیان کوئی دے بھی دے گا, اس کی کسی قسم کی کوئی اہمیت ہوگی؟ آپ بے وقوف کس کو بنا رہے ہیں؟ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ آپ الیکشن کروانے جا رہے ہیں, الیکشن مینوور کرنا چاہتے ہیں, الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. یہ سارے معاملات آپ کے الیکشن کی تیاری کا حصہ ہیں. لیکن کیا آپ کو کوئی بندہ بھی یہ بات نہیں بتا رہا کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں گے, جن عوام کو جس عوام کو آپ جاہل سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی باتوں میں آ جائے گی, کیا ان کو سمجھ نہیں آ رہی اس عوام کو؟ اتنی جاہل بالکل بھی عوام جاہل نہیں ہے, وہ آپ کی سوچ ہے کہ وہ جاہل ہیں. جب یہ سب کچھ آپ کر کے ان کے منہ سے کسی بھی طوطے کو بلوا بھی دیں گے تو وہ بات آپ کے خلاف ہی جائے گی. آپ نے بتانا ہے کہ الزام کیا ہے, کرپشن کیا ہوئی ہے, ثبوت عوام کے سامنے رکھنے, سب کو پتہ لگ جائے گا. آج کے دن تک آپ کسی طرح کا کوئی الزام تک نہیں لگا سکے سیدھے منہ سے, آپ کے اوپر الزامات ثابت ہو رہے ہیں.
آپ کے اوپر چیزیں ثابت ہو رہی ہیں. آپ کس طریقے سے مطلب جنرل باجوہ صاحب جس طریقے سے کرپشن کر کے گئے, جس طریقے سے ان کے معاملات ہوئے, جس طریقے سے انہوں نے اپنے سمدھی صابر مٹھو کے ذریعے اپنی جائیدادوں کو دبئی میں ٹرانسفر کیا, جس طرح انہوں نے اپنی جائیدادوں کو, اپنی ملکیت کو, اپنی دولت کو پھیلایا اپنی بیوی کے نام پہ یا اپنی بہو کے نام پہ, جس طریقے سے انہوں نے اپارٹمنٹ لیے, پلاٹ لیے, سب کچھ کیا, جس طریقے سے بعد میں نواز شریف کے ساتھ ان کی ڈیل ہوئی اور یہ سارے معاملات چلے, کیا یہ لوگ لوگوں کو نظر نہیں آ رہے؟ آج کے دن اگر آپ کوئی بھی چیز کریں گے کس طریقے سے اس کی کریڈیبلٹی ہوگی؟ کیا کسی ملک کے اندر جہاں پہ آپ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں لوگوں کو اس طریقے سے غائب کیا جا سکتا ہے؟ لوگ آپ کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو پکڑیں, گرفتار کریں, اعلان کریں کہ یہ الزام ہے, اس الزام کی انویسٹیگیشن ہو, اس کا ثبوت لوگوں کے سامنے رکھیں. کسی بھی مہذب ملک میں یہی ہوتا ہے. اگر آپ مہذب نہیں بھی ہیں تو آپ نے آئین اور قانون کو کچھ تو کرنا ہے نا. آپ اس طریقے سے کیسے مذاق بنا سکتے ہیں کہ کوئی بندہ غائب ہو جائے اور پوری ریاست کہے کہ جی ہم نے نہیں کیا, اور لوگوں کے رابطے ہوں اور ان کے وکیل آ کے بیان دے رہے ہوں اور لوگ کہہ رہے ہوں اور بعد میں یہ خبریں آ رہی ہوں جی فلاں پریس کانفرنس کر رہا ہے, فلاں فلانے کے حق میں بیان دے رہا ہے. یعنی آپ مان بھی رہے ہیں. اس حد تک یہ ریاست بدماشی کے اس لیول تک, بے غیرتی کے اس لیول تک, میں بالکل احترام سے یہ بات عرض کروں گا, ہم نے کبھی جاتے ہوئے نہیں دیکھی. آپ پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہیں, آپ پاکستان کے لیے برا نام پیدا کر رہے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کے لیے اچھا کر رہے ہیں, آپ بالکل نہیں کر رہے. آپ پاکستان کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں. آپ پاکستان کو ایک گسٹاپو اسٹیٹ جہاں پہ ریاست کے اہم ترین لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے, جہاں پہ جو شخص ریاست کے بعد ریاست کی کرپشن, ریاست کی چوری, ریاست کے مستقبل کے ڈیزائنز کے خلاف بولتے ہیں, اس کا کلا کما کر دیا جاتا ہے. جس طرح سے صحافی ارشد شریف کو شہید کیا گیا, آپ پوری دنیا کے سامنے کس طریقے سے اس حکومت نے, شریفوں کی حکومت نے کس طریقے سے ارشد شریف کے خلاف کیمپین چلائی, کس طریقے سے ارشد شریف کے خلاف جو ہے وہ توہین کے اور بغاوت کے اور غداری کے پرچے پاکستان کے کسی شہر میں درج نہیں کیے ان شریفوں کی حکومت نے. کس طریقے سے اس کو اس ملک سے فرار کروایا گیا, بھگانے پہ مجبور کیا گیا. کس طریقے سے وہ دبئی میں گیا تو کس طریقے سے اس کو دبئی سے بھاگنے پہ مجبور کیا گیا, کس طریقے سے اس کو کینیا کے اندر مارا گیا. جتنا ڈرامہ کیا, ایک کہانی جو ہے ایک دوسرے سے نہیں مل رہی. آپ نے 2 بندوں کی ٹیم بھیجی کینیا, انہوں نے سارا سچ بول کے بتا دیا کہ جو آپ کے آئی ایس آئی کے اسلام آباد کے اسٹیشن کمانڈر تھے وہ ان لوگوں سے مسلسل رابطے میں تھے جن کے پاس ارشد شریف رہ رہا تھا. کتنے صحافیوں نے یہ والا فیکٹ جو ہے, جو کہ ڈاکومنٹڈ فیکٹ, جو کہ رپورٹڈ فیکٹ, جو گورنمنٹ آف پاکستان اسی حکومت کی بنائی ہوئی انویسٹیگیشن ٹیم جس میں اتفاق سے ایماندار لوگ چلے گئے تھے, انہوں نے آ کے رپورٹ کیا اور انہوں نے بتایا کس طریقے سے جو اسٹیٹ کے لوگ ہیں, جو ایجنسی کے لوگ ہیں, جو ادارے کے فوج کے لوگ ہیں, کس طریقے سے لمحہ بہ لمحہ ارشد شریف کو فالو کر رہے تھے پاکستان سے لے کے سعودی یو اے ای میں, اور کس طریقے سے کینیا کے اندر یہ سارے. یہ آپ ریاست پاکستان کے لیے برا نام پیدا کر رہے ہیں, تباہ کر رہے ہیں. ہم اگر کبھی آپ کے ان کرتوتوں کے اوپر بات کرتے ہیں تو ہمارا یقینی طور پہ مقصد اصلاح ہوتا ہے, بہتری ہوتا ہے. تبھی بھی یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مکمل تباہی پھیل جائے. آپ مکمل تباہی کی طرف آپ کو تو ہے ہی نہیں, آپ کو تو بالکل فکر ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ پاکستان کا بھی کوئی نام ہونا چاہیے, ریاست کے طور پہ کوئی پہچان ہونی چاہیے. آپ تو اپنا مذاق بنوانے کے اوپر, اپنا مذاق نہیں ملک کا, آپ اپنا تو آپ جو کر رہے ہیں, آپ کے جتنے لوگ گزرے ہیں آپ دیکھ لیں ان کے اثاثے کس طرح انہوں نے پوری دنیا کے اندر اثاثے بنائے ہیں. آپ تو ایک کام پہ لگے ہوئے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ کس طریقے سے کوئی شخص ایک ادارے کا سربراہ بن کے یہ کہہ سکتا ہے کہ ادارے کے خلاف کسی نے بات کی, کوئی چھوٹ نہیں ہونی چاہیے, اڑا دیا جائے, یہ کر دیا جائے, بھون دیا جائے. اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ, میں حیران ہوتا ہوں. فوج کی بات نہیں, صرف کسی بھی ادارے میں اعلیٰ عہدوں تک کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ کیا ہمارا میکانزم ہے لوگوں کو بھرتی کرنے کا اور ان کی پروموشن دینے کا؟ کیسے جاہل لوگ, کیسے ذہنی طور پہ فارغ العقل لوگ, کیسے ذہنی مریض کس طریقے سے اداروں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں اور ٹاپ لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, اور پھر ظلم اور ستم کی انتہا کر کے اس کو اپنی طاقت کا اور غرور کا اس کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہو رہے ہیں, اور ملک کو تب بھٹا بٹا دیتے ہیں. وہی کرتے ہیں ملک کے ساتھ جو پچھلے 72-74 سالوں سے یہ لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں. تباہ کر دیا ان لوگوں نے. کچھ سویلینز بہتری لے کے آتے تھے, لیکن اب سویلین بھی جب فوج کے ساتھ مل جاتے ہیں. میرے اس ساری گفتگو کا جو اصل کرکس تھا, اصل موضوع تھا, وہ میں اب آؤں گا. میں اس کے اوپر صرف یہ کہنا چاہتا ہوں پاکستان میں رہنے والے لوگوں کو, خصوصاً صوبہ پنجاب کے باسیوں کو, کہ یہ دیکھیں کہ اب آپ کو پتہ لگتا ہے کس طریقے سے, ابھی ویسے پتہ نہیں لگا, ابھی ابتدا ہوئی ہے, ابھی پتہ لگے گا آگے آنے والے دنوں میں.
کیونکہ جو لوگ پاکستان کو تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں یہ رکیں گے نہیں. یہ پہلے بھی نہیں رکے تھے, ٹوٹ گیا تھا, 3-4 سال ہی صبر ہوا تھا, پھر اسی مشن کے اوپر لگ گئے تھے. یہ رکیں گے نہیں. ابھی آپ کو آنے والے دنوں میں اور بہت کچھ نظر آئے گا. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جس طرح سے یہ لوگ غائب کیے گئے ہیں, اسی طریقے سے صوبہ بلوچستان کے اندر ہمارے بھائیوں کو غائب کیا جاتا ہے. ان لوگوں کی بہنیں, جوان بہنیں سڑکوں کے اوپر بیٹھی ہوتی ہیں. ہم ان کے بارے میں ایک ٹویٹ کرنا, ایک فقرہ لکھنا سوشل میڈیا کے اوپر گوارا نہیں کرتے. ہم ان کے لیے باہر کوئی سیاستدان ہمارا کھڑا ہو کے کوئی بات کرنا, بیان کرنا گوارا نہیں کرتا. کیا آپ کو دکھ اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے ان بلوچی بہنوں کے لیے, ان بلوچی لوگوں کے لیے جو سڑکوں کے اوپر ذلیل ہو رہے ہیں, اپنے پیاروں کی تصویریں اٹھائے, وہ بچے چھوٹے چھوٹے جو اپنے باپ کی تصویر اٹھائے کھڑے ہوتے ہیں, وہ بہن جو اپنے بھائی کی یا اپنے باپ کی تصویر اٹھائے کھڑی ہوتی ہے کہ غائب کر دیا گیا. ہم سب کو پتہ ہے کون غائب کرتا ہے, اور وجہ کیا ہے, کیوں غائب کرتا ہے, کہ جی وہ آواز اٹھاتے ہیں ریاست کے خلاف. ارے آپ نے اتنا ظلم کیا, آپ نے اتنی زیادتیاں کی, آپ نے ہیلی کاپٹروں سے لاشیں پھینکی, کیا لوگ آپ کے خلاف آواز بھی نہ اٹھائیں؟ آپ بجائے اپنی اصلاح کرنے کے, بجائے عوام کے قریب جانے کے, بجائے کوئی بانڈ بنانے کے, آپ ایسے لوگوں کی پیٹھ پہ چڑھ جاتے ہیں جو کہ کرپٹ ہوتے ہیں, چور ہوتے ہیں, جن کا مقصد ہی لوٹ مار کر کے دولت باہر پاکستان سے لے کے جانا ہوتا ہے, باہر انویسٹمنٹ کرنا, باہر اپارٹمنٹ, فلیٹس, محلات خریدنا ہوتا ہے, اور پھر آپ انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں. آپ کو عام عوام کی فکر ہی نہیں ہوتی. تو لوگوں کو یقینی طور پہ اب اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جو ہمارے ٹرائبل ایریاز سے لوگ, KPK کے صوبے سے لوگ اٹھتے تھے, جو سندھ کے اندر بیچارے قوم پرست لوگوں کو غائب کر دیا جاتا ہے اور بعد میں ان کی لاشیں ملتی ہیں, جو بلوچستان کے اندر سینکڑوں لوگ غائب ہیں, کیا آپ کو اب احساس ہوتا ہے کہ کس طریقے سے, کتنا ظلم ہوتا ہے یہ ریاست کی طرف سے؟ ہمیں تو ان 4-5 لوگوں کا, اور یہ اہم ترین لوگ تھے, اب یہ غائب ہوئے تو ہم مطلب ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہمیں ہر پاکستانی کے لیے آواز اٹھانی چاہیے اور اٹھاتے رہنا چاہیے جب تک اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی حکمرانی نہیں ہو جاتی. اور آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے یقیناً لوگوں کو نکلنا پڑتا ہے. جو قبض قوتیں ہوتی ہیں, جو قبضہ کیا گیا ہوتا ہے, اس کو زبردستی چھڑانا پڑتا ہے. کبھی بھی کوئی قابض, جو جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ان کی کہانیاں, کس طریقے سے یہ لوٹ مار کر کے یورپ کے اندر اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں, امریکہ کے اندر اپنی پراپرٹیز بناتے ہیں, کینیڈا کے اندر اپنی پراپرٹیز, گلف کنٹریز کے اندر, چائنا کے اندر جا کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں. ان کو جو موقع ملا وہ یہ کبھی بھی نہیں اس طریقے سے چھوڑیں گے. صاف ظاہر ہے کہ احتجاج اور قانون کے اندر رہتے ہوئے احتجاج اور آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کوشش کرنا ہی پاکستان کی بہتری اور پاکستان کے مستقبل کے لیے واحد ایک ضمانت ہو سکتا ہے. بہت شکریہ. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. دنیا کے 4 ممالک میں 100 کے قریب کمپنیاں کرنل عاصم سلیم باجوہ اور ان کے خاندان. Fact Focus, an initiative of Fact Media, an investigative journalism platform focused on reporting about transparency, governance, and human rights. The objective of the organization is to empower people by providing them with data-driven, credible information with a special focus on Pakistan. In the Press Freedom Index, Pakistan's ranking dropped to 145 in 180 countries. Fake news is mainstreamed in Pakistan's national media. Pakistani media organizations are not allowed to report independently. Fact Focus aims to report uncensored facts impartially. Launched in 2020, Fact Focus is the only investigative journalism organization in Pakistan. A team of dedicated professional journalists in Pakistan, UK, and US are doing a wonderful job for the collection of data to report impactful stories. Media houses in Pakistan censor stories about the corruption and wrongdoings of the most powerful. Fact Focus has reported about these powerful interests professionally and without any fear. To continue reading great investigative stories, visit our GoFundMe page and contribute to our goal of raising $250,000 to fund Pakistan's most impactful news startup, Fact Focus.